بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اسلامی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے۔ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں مستند اسلامی سوالات و جوابات، قرآن و حدیث کی روشنی میں علم دین، ایمان افروز واقعات اور دین اسلام کی سچی تعلیمات۔ آج کا مضمون ہے دان کربلا کا مکمل واقعہ۔ یہ مضمون دان کربلا کا مکمل واقعہ، امام حسین کی روانگی، اہل بیت کی قربانی، یزیدی ظلم اور اس کے اثرات و اسباق کو بیان کرتا ہے۔ کربلا، حق و باطل کا مرکہ، ایک نیا زاویہ۔ باب ایک، کربلا کے پس منظر کا جائزہ۔ ایک خلافت راشدہ کے بعد کا منظرنامہ۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی خلافت امیر معاویہ کے ہاتھ میں آئی۔ جب ان کی وفات کے بعد یزید کو ولی عہد بنایا گیا تو اسلامی اقدار کی پامالی شروع ہوئی۔ یزید نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا۔ دو، امام حسین کا انکار۔ امام حسین نے یزید کی بیعت کو ناپسند فرمایا کیونکہ وہ فاسق، فاجر اور احکام دین کا باغی تھا۔ امام کا یہ انکار ایک انقلابی قدم تھا جو دین کی بقا کی ضمانت بنا۔ باب دو، امام حسین کا کردار، دین کی حفاظت کا عہد۔ ایک، امام کی مدینہ سے مکہ ہجرت۔ یزید کے دباؤ سے بچنے کے لیے امام حسین نے مکہ کا رخ کیا تاکہ وہ پرامن ماحول میں حق کی دعوت دے سکیں۔ دو، کوفہ کے خطوط۔ کوفہ کے عوام نے بیعت کے لیے امام کو خطوط بھیجے اور کہا، ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مگر وہ منافق تھے جو تلوار یزید کے ساتھ رکھتے تھے اور زبان امام کے ساتھ۔ باب تین، حضرت مسلم بن عقل کی قربانی۔ ایک، مسلم کا کوفہ میں داخلہ۔ انہوں نے کوفہ پہنچ کر عوام سے بیعت لی، مگر عبید اللہ بن زیاد نے انہیں دھوکے سے گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ دو، مسلم کی شہادت۔ شہادت سے قبل انہوں نے امام کو خط بھیجا، واپس چلے جائیں، لیکن امام راستے میں تھے اور فرمایا، میں شہادت کی راہ پر ہوں، واپس نہیں جاؤں گا۔ باب چار، کربلا کی زمین پر پہلا قدم۔ ایک، یزیدی فوج کا آنا۔ حر بن یزید ریاحی، جو بعد میں تائب ہو کر امام کے ساتھ شہید ہوا، امام کو کربلا کی غیر آباد زمین پر لے آیا۔ دو، پانی بند کرنا۔ عاشورہ سے کئی دن پہلے پانی بند کر دیا گیا۔ بچے، خواتین، بوڑھے سب پیاسے رہے۔ باب پانچ، وفادار اصحاب حسین۔ ایک، حضرت حر کی توبہ۔ حر نے کہا، میں نے جنت اور دوزخ کے درمیان خود کو کھڑا پایا اور جنت کو چن لیا۔ یہ وہ توبہ ہے جس نے اسے شہداء میں شامل کر دیا۔ دو، حبیب بن مظاہر، ظہیر بن قیس، مسلم بن اسجہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو عمر رسیدہ تھے مگر امام کے لیے تلوار اٹھائی اور جام شہادت نوش کیا۔ باب چھ، خانوادہ اہل بیت کی عظیم قربانیاں۔ ایک، حضرت علی اکبر۔ نوجوان، رسول کی شبی، جب میدان میں گئے تو امام نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے رب، ایسے جوان کا قتل بھی برداشت کرنا ہے۔ دو، حضرت قاسم بن حسن۔ شادی کی عمر میں بھی نہ پہنچے تھے، امام سے اجازت مانگی تو فرمایا، موت تیرے لیے کیسی ہے؟ قاسم نے کہا، شہد سے زیادہ میٹھی۔ تین، حضرت عباس، علمدان وفا۔ پانی لینے گئے مگر ہاتھ کٹ گئے۔ علم گرا نہیں کیونکہ دل میں حسین کی محبت تھی۔ چار، حضرت علی اصغر۔ 6 ماہ کے بچے کو لے کر امام نے میدان میں کہا، اگر مجھے مجرم سمجھتے ہو تو اس بچے کو پانی دے دو۔ حرملہ نے تیر چلایا اور معصوم شہید ہو گیا۔ باب سات، عاشورہ کا دن، حق کی فتح، باطل کی شکست۔ 7.1 امام حسین تنہا، سب ساتھی شہید ہو چکے تھے۔ امام نے دشمن کے لشکر کو للکارا، حملے کیے، لیکن پیاس،
تھکن اور زخموں کے باوجود آپ نے ہمت نہ ہاری۔ 7.2 شہادت۔ شمر ملعون نے سجدہ کی حالت میں امام کا سر قلم کیا۔ امام نے آخری کلمہ ادا کیا، اے پروردگار تو گواہ رہنا۔ باب 8 اسران کربلا کا سفر۔ 8.1 خیموں کا جلا دینا۔ خواتین کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، بچوں کو تازیانے مارے گئے۔ 8.2 کوفہ و شام کا سفر۔ قافلہ زنجیروں میں جکڑ کر بازاروں سے گزارا گیا۔ حضرت زیب نے خطبے دے کر یزید کو للکارا۔ 8.3 امام زین العابدین کا صبر۔ بیماری کے عالم میں بھی صبر اور علم کے ساتھ اسلام کو زندہ رکھا۔ باب 9 کربلا کے نتائج۔ 9.1 یزید کا عبرت ناک انجام۔ یزید کی حکومت کچھ ہی سالوں میں تباہ ہو گئی۔ لوگ جاگے، بغاوتیں ہوئیں اور خلافت کا نظام زوال پذیر ہوا۔ 9.2 توابین کی تحریک۔ کوفہ کے لوگوں نے امام کی مدد نہ کرنے پر توبہ کی اور اپنی جانیں قربان کیں۔ 9.3 مختار ثقفی کی انتقامی مہم۔ مختار نے امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کر ختم کیا۔ باب 10 کربلا کا پیغام قیامت تک کے لیے۔ 10.1 باطل کے خلاف قیام۔ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم کے خلاف خاموش رہنا جرم ہے۔ 10.2 عورتوں کا کردار۔ حضرت زیب نے حق کا پرچم بلند رکھا، عورتوں کو بتایا کہ وہ دین کی محافظ ہو سکتی ہے۔ 10.3 نوجوانوں کی ذمہ داری۔ حضرت علی اکبر، قاسم، عباس جیسے جوانوں نے حق کے لیے اپنی جان دے کر آنے والی نسلوں کو پیغام دیا کہ دین کی حفاظت صرف علماء بڑوں کی ذمہ داری نہیں، نوجوان بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ تعارف۔ اسلام کی تاریخ قربانی، ایثار، وفا اور صبر کی بے شمار مثالوں سے بھری پڑی ہے، مگر ان میں سب سے بلند و بالا مثال کربلا کا عظیم واقعہ ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک ایسا سبق چھوڑتا ہے جو رہتی دنیا تک مشعل راہ ہے۔ حصہ اول حالان کربلا سے پہلے۔ 1 حضرت امام حسین کا تعارف۔ حضرت امام حسین بن علی نواسہ رسول، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بیٹے اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ 2 یزید کی بیعت کا مطالبہ۔ جب یزید تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے اسلامی اقدار کو پامال کرنا شروع کیا۔ وہ شراب نوش، بدکردار اور فاسق شخص تھا۔ مدینہ میں گورنر ولید بن عتبہ نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ 3 مکہ کی طرف ہجرت۔ مدینہ میں اپنی جان کو خطرے میں دیکھ کر امام حسین نے مکہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں بھی یزید کے کارندے بیعت لینے پہنچے۔ اسی دوران کوفہ سے ہزاروں خطوط امام کو دعوت دینے کے لیے آئے۔ حصہ دوم کوفہ کی طرف سفر۔ 4 کوفہ کی دعوت۔ کوفہ والوں نے آپ کو لکھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں۔ 5 حضرت مسلم بن عقل کا بھیجنا۔ امام حسین نے کوفہ کی جانچ کے لیے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقل کو روانہ کیا۔ کوفہ میں ہزاروں لوگوں نے ان کی بیعت کی، لیکن بعد میں جب عبید اللہ بن زیاد گورنر بنا تو اس نے مسلم کو شہید کر دیا۔ 6 امام حسین کا سفر۔ امام حسین کو حضرت مسلم کی شہادت کی اطلاع راستے میں ملی، لیکن آپ نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے سفر جاری رکھا۔ حصہ سوم کربلا کا میدان۔ 7 کربلا کی زمین پر پہنچنا۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری کو امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچا۔ یزیدی لشکر نے وہاں پانی بند کر دیا۔ فرات کا پانی حتیٰ کہ بچوں کو بھی نہ مل سکا۔ 8 امام کے ساتھ افراد۔ اہل بیت کے افراد، جن میں خواتین، بچے اور اصحاب شامل تھے۔ تقریباً 72 افراد تھے جنہوں نے حق پر جان قربان کر دی۔ حصہ چہارم کربلا کی راتیں اور خطبات۔ 9 عاشورہ کی رات۔ امام حسین نے سب کو اجازت دی کہ اگر وہ جانا چاہیں تو چلے جائیں۔
مگر تمام ساتھیوں نے وفا کا مظاہرہ کیا۔ 10 امام کے خطبات۔ امام حسین نے یزیدی لشکر کو اللہ کی طرف بلایا، انہیں سمجھایا کہ وہ باطل پر ہیں، لیکن انہوں نے نہ سنی۔ حصہ پنجم، اومن عاشورہ۔ 11-10 محرم الحرام، عاشورہ کی صبح نماز فجر کے بعد صف بندی ہوئی۔ امام حسین نے علم حضرت عباس کو دیا۔ قاسم، علی اکبر، علی اصغر جیسے جوان سال فرزندان نے بھی قربانی دی۔ 12 انفرادی قربانیاں۔ حضرت علی اکبر امام کے بڑے بیٹے تھے، اپنی شبی رسول کے سبب مشہور تھے، بہادری سے لڑے اور شہید ہوئے۔ حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے فرزند، انتہائی کم عمر مگر شجاعت کا پہاڑ۔ حضرت عباس علمدار، وفا، غیرت، بہادری کی زندہ مثال، پانی لینے گئے مگر شہید ہو گئے۔ 13 علی اصغر کی قربانی۔ 6 مہینے کا بچہ، پیاسا، امام نے میدان میں لے جا کر کہا، اگر مجھے پانی نہیں دیتے تو اس معصوم کو ہی دے دو۔ حرملہ نے تیر مارا اور علی اصغر کو شہید کر دیا۔ حصہ ششم، امام حسین کی شہادت۔ 14 امام کا تنہا رہ جانا، سب ساتھی شہید ہو گئے۔ امام حسین نے آخری بار اللہ سے دعا کی، حملہ کیا اور کئی یزیدیوں کو ہلاک کیا۔ 15 شہادت۔ شمر نے خنجر سے امام کا سر تن سے جدا کیا، اس وقت آپ کی عمر 57 برس تھی۔ حصہ ہفتم، اہل بیت کی اسیری۔ 16 خیموں کا جلا دیا جانا۔ شہادت کے بعد خیمے جلائے گئے، خواتین کی چادریں چھینی گئیں اور بچوں کو قید کیا گیا۔ 17 قافلہ اسیران کا سفر۔ اہل بیت کے افراد کو زنجیروں میں جکڑ کر کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا۔ 18 حضرت زیب اور امام زین العابدین۔ حضرت زیب نے کوفہ و شام میں خطبے دے کر ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ حصہ ہشتم، یزید کا انجام اور اثرات۔ 19 یزید کا ندامت۔ امام کے خطبات اور شہادت کا اثر ہوا، لوگوں میں بیداری آئی۔ یزید کو اپنی حکومت کے زوال کا سامنا ہوا۔ 20 تحریکیں اٹھیں۔ توبہ کنندگان، توابین کی تحریک، مختار سقفی کی تحریک۔ حصہ نہم، کربلا کے اسباق۔ 21 حق و باطل کا فرق۔ کربلا نے یہ بتا دیا کہ حق کا راستہ کٹھن ہو سکتا ہے مگر اس پر چلنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ 22 قربانی کا فلسفہ۔ دین کو زندہ رکھنے کے لیے قربانی ضروری ہے اور امام حسین نے اس قربانی کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی۔ 23 صبر، استقامت اور وفا۔ اہل بیت نے دکھایا کہ حالات کیسے بھی ہوں، اگر ایمان مضبوط ہو تو انسان شکست نہیں کھاتا۔ نتیجہ، کربلا صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک درسگاہ ہے۔ امام حسین نے یزیدی ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر ہمیں یہ سکھایا کہ سر تو کٹ سکتا ہے مگر ظلم کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ یہ واقعہ قیامت تک انسانیت کو ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی ترغیب دیتا رہے گا۔